آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے چکن لوڈڈ فرائز. ہم نے اس کے پاس ایکسٹریملی کرسپی فرائڈ چکن بنایا تھا. یہ ایکسٹریم لوڈڈ فرائز آپ نے ایک دفعہ بنا لیے تو آئی گارنٹی یو آپ کو یہ ریسیپی بار بار بنانی پڑے گی. سو بیفور any further ado, let's get started. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوڈڈ چکن فرائز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں واٹر ایڈ کر دیں گے. 1.5 ٹیبل اسپون آف سالٹ ایڈ کر دیں گے. ہاف ٹیبل اسپون آف گارلک پاؤڈر ایڈ کر دیں گے. 1 ٹیبل اسپون آف شوگر ایڈ کر دیں گے. ہاف ٹی اسپون آف بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں گے. ہاف ٹیبل اسپون آف کائن پیپر ایڈ کر دیں گے. ان سارے انگریڈینٹس کو ایک دفعہ وسک کر لیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس 2 kg آف بون لیس چکن ہے جسے ہم نے میڈیم سائز کے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور چکن ہم نے اچھے سے واش کر لی ہے. اب ہم اپنی چکن کو اس واٹر میں ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے 2 hours کے لیے ریفریجریٹ کر دیں گے جب تک چکن ریسٹ پہ ہے. لیٹس سیٹ اپ ٹو دی نیکسٹ پروسیس. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ گولڈن پوٹیٹوز ہیں جنہیں ہم پیل کر لیں گے. ہم ان پوٹیٹوز کی مارکیٹ سٹائل کٹنگ کر رہے ہیں. ہم نے ان پوٹیٹوز کو بہت زیادہ تھن کٹ نہیں کرنا. اس طرح سے ہم اپنے پوٹیٹوز کو سٹکس کی شکل میں کٹ کر لیں گے اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی پرفیکٹ کٹنگ ہوئی ہے. اسی طرح سے ہم اپنے سارے پوٹیٹوز کٹ کر لیں گے. یہاں پہ ہمارے سارے پوٹیٹوز کٹ ہو چکے ہیں. اب ہم یہاں پہ ایک کنٹینر لے لیں گے اور اس میں واٹر ایڈ کر دیں گے اور اس میں آئس کیوبز بھی ڈال دیں گے. اب ہم اپنے سارے پوٹیٹوز آئس والے واٹر میں ایڈ کر کے 15 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے. اس پروسیس سے ہمارے پوٹیٹوز کا 15 to 20% تک سٹارچ ریموو ہو جاتا ہے. سو آفٹر 15 منٹس ہم اپنے پوٹیٹوز کو اچھے سے رب کر لیں گے اور انہیں کلین واٹر سے واش کر لیں گے. ایک کنٹینر میں ہم نے واٹر ایڈ کر لیا ہے. اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سالٹ. 1 ٹیبل اسپون آف ونیگر ایڈ کر لیں گے. یہاں پہ واٹر بوائل ہو چکا ہے. اب ہم اس میں اپنے پوٹیٹوز ایڈ کر دیں گے. یہ پروسیس کرتے ہوئے آپ نے 3 to 4 منٹس کا ٹائمر لگا لینا ہے تاکہ آپ کے پوٹیٹوز اوور کوک نہ ہو. آفٹر 3 منٹس اس کا واٹر ڈرین کر دیں گے اور ان پوٹیٹوز کو کچن ٹاول میں رکھ کے ڈرائی کر لیں گے. ان سارے فرائز کو ایک بڑے سے پلیٹر میں اسپریڈ آؤٹ کر کے فریزر میں رکھ دیں گے فار 2 hours. یہاں پہ 2 hours کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم اپنے چکن کا واٹر ڈرین کر لیں گے. ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے 3 cups آف آل پرپز فلاور اینڈ 1.5 cup آف کارن اسٹارچ. یہاں پہ ہم ایک بڑی کوانٹٹی میں چکن فرائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اس سے کم کوانٹٹی میں بنانا ہے تو آپ سارے انگریڈینٹس کو ہاف کر دیں. ہم نے اپنا سارا فلاور ایک بڑے پلیٹر میں ایڈ کر دیا ہے. ہم اپنے فلاور میں سے 1 cup اینڈ 1/4 cup سیپریٹ کر دیں گے. ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون آف بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے. ہاف ٹیبل اسپون آف کائن پیپر ایڈ کر دیں گے. 2 ٹی اسپونز آف گارلک پاؤڈر ایڈ کر دیں گے. 2 ٹی اسپونز آف جنجر پاؤڈر ایڈ کر دیں گے. 1 ٹی اسپون آف سالٹ ایڈ کر دیں گے. ہاف ٹیبل اسپون آف وائٹ پیپر ایڈ کر دیں گے. تھوڑا واٹر ایڈ کر کے ہم اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے. 1 ٹی اسپون آف تھائم ایڈ کر دیں گے. اپنے مکسچر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمپس نہ رہیں. اب ہم اس میں اپنی چکن ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے کوٹ کر لیں گے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اب ہم فلاور میں 1 ٹی اسپون آف گارلک پاؤڈر ایڈ کر دیں گے. 1 ٹی اسپون آف بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے. 1 ٹی اسپون آف وائٹ پیپر ایڈ کر دیں گے. اینڈ آئی گارنٹی یو آپ نے آج سے پہلے اس طرح کی فرائڈ چکن کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی. اب ہم اپنی ساری چکن فلاور میں ایڈ کر دیں گے. آپ نے سارے پیسز کو سیپریٹ رکھنا ہے. اب ہم پلیٹر کا کور اوپر اٹیچ کر کے اسے اچھے سے شیک کر لیں گے. دس از اے میس فری وے ٹو کوٹ آل آف یور چکن ان ون ٹائم. اس کے بعد ہم اپنے چکن کو ہینڈ سے پریس کر کے اس کے کرمبس بنا لیں گے. اپنی ساری چکن کوٹ کرتے جائیں گے اور اسے ریک پر رکھتے جائیں گے. آپ نے اپنی چکن کا سارا ایکسٹرا فلاور ڈسٹ آؤٹ کر لینا ہے. ایک کنٹینر میں آئل ایڈ کر دیں گے گرم ہونے کے لیے. ہمارے فرائز بہترین سے سیٹ ہو چکے ہیں. ہم اپنے آئل کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر گرم کریں گے بیکاز آور فرائز ور فروزن فار 2 hours. ہم اپنے فرائز کو پین میں ایڈ کر دیں گے اور انہیں لائٹ پیل ہونے تک فرائی کریں گے. ایزی ورڈز میں ہم اپنے فرائز کو 70% تک فرائی کر لیں گے. یہاں پہ ہم نے پوٹیٹوز کا سیکنڈ بیچ ایڈ کر دیا ہے. آپ نے فرسٹ ٹائم فرائز کو 70% تک فرائی کر کے کول ڈاؤن ہونے دینا ہے فار 10 منٹس. پھر آپ نے اس سے ری فرائی کرنا ہے. اس سے ہمارے فرائز بہت ہی کرسپی بنیں گے. ساتھ ہی ہم اس کی بہت ہی یونیک اینڈ ڈفرنٹ ساس بنائیں گے. ہم نے باؤل میں 1/4 cup آف کیچپ ایڈ کر دیا ہے. اب ہم اس میں 3/4 cups آف میونیز ایڈ کر دیں گے. 2 ٹیبل اسپونز آف مسٹرڈ ایڈ کر دیں گے. ہاٹ ساس ایڈ کر دیں گے جتنی آپ برداشت کر سکیں. ہاف ٹی اسپون آف اسموکڈ پیپریکا ایڈ کر دیں گے. 2 ٹی اسپونز آف گارلک
garlic powder ایڈ کر دیں گے, 1 teaspoon of fresh grounded black pepper ایڈ کر دیں گے, half teaspoon of salt ایڈ کر دیں گے, 1 tablespoon of honey ایڈ کر دیں گے. اس سے ہمارا سارا اسپائس لیول بیلنس ہو جائے گا. 2 tablespoons of pickle ایڈ کر دیں گے. یہ بنانا پیپر پکل ہے, اور اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں. ہم اس میں 1 tablespoon of lemon juice ایڈ کر دیں گے, اور ہمیں اسے تھوڑا سا اور اسپائسی کرنا تھا, اسی لیے ہم نے اس میں اور بلیک پیپر ایڈ کی ہے. Our tasty amazing sauce is now officially done. یہاں پہ ہم سیم آئل میں اپنا سارا چکن ایڈ کر دیں گے. ایک سائڈ سے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کی سائڈ فلپ کر دیں گے, اور دوسری سائڈ سے بھی تھوڑی دیر کوک کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے for 3 to 4 minutes. اس کے بعد لڈ اوپن کر کے ہم اسے گولڈن براؤن کر لیں گے. یہاں پہ ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے. اب ہم اسے آئل سے ریموو کر لیں گے. اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی ساری چکن فرائی کر لیں گے. یہاں پہ ہم چکن کی کٹنگ کر رہے ہیں, اور آپ نے ان کا کرنچ سنا, کتنے کرنچی چکن ہے یہ, اور اندر سے اتنا ہی سافٹ اینڈ اتنا ہی ٹینڈر ہے. So let's go ahead and assemble our chicken loaded fries. Aluminum serving tray میں ہم نے اپنے فرائز ایڈ کر لیے ہیں. ان کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے سیزننگ, اور اگر آپ کے پاس سیزننگز اویلیبل نہیں ہے تو آپ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اوپر اپنے مزیدار سی ساس ایڈ کر دیں گے. تھن سلائسز میں کٹ ہوئی تھوڑی سی کیبج ایڈ کر دیں گے. کچھ انین رنگز ایڈ کر دیں گے. اوپر سے ہم دوبارہ سے ساس ڈریزل کر دیں گے. ٹاپ پہ ہم اپنی کرسپی جوسی مزیدار سی چکن ایڈ کر دیں گے. یہ ریسیپی اتنی یونیک اور اتنی ٹیسٹی ہے, اور ریسٹورینٹ سے تو آپ کو یہ لوڈڈ فرائز بالکل بھی نہیں ملنے والے. تو آپ کو ان کو انجوائے کرنے کے لیے یہ ریسیپی فالو کرتے ہوئے گھر پر ہی بنانے پڑیں گے. یہاں پہ ہم نے 1 kg آف چکن اپنے فرائز کے لیے فرائی کر لی تھی, اور باقی کی چکن ہم نے فریز کر دی تھی. ٹاپ پہ بہت ساری ساس ایڈ کر دیں گے. Our extremely loaded chicken fries are now officially done. So guys, let's try these unique style chicken loaded fries. Alright, I'm gonna take the first bite, okay? Alright, first bite, Bismillah. Really crispy. The sauce is amazing. میری ماما نے اس ریسیپی پہ بہت محنت کی ہے. گائز آئی ہوپ سو آپ سب کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.